کی اور وہاں پہ شریک فرماتے ہیں۔ دراصل یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ سائنس کالج کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے متعلق تھا، اس کے محرکات پر سب نے کھل کے بات کی اور پھر سب نے مشاورت سے، سب کے دستخطوں سے، سب کے رائے سے، متفقہ رائے سے ایک اعلامیہ سب نے متفقہ طور پہ جاری کیا۔ وہ اعلامیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاریخ 6/9/2024 سائنس بمقام سائنس کالج عوامی نیشنل پارٹی اور بجنوس فرنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام ثانیہ سائنس کالج پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ اس کے جو نکات ہے، پہلے نکتے سے شروع کرتا ہوں۔ اس کانفرنس کے شرکاء نے کوئٹہ شہر کے قلب میں واقع تاریخی اثاثہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ سائنس کالج میں پیش آنے والے تجزیے کے واقعے پر شدید رد عمل، افسوس اور مذمت کا اظہار کیا اور اس واقعے کو صرف غفلت اور کوتاہی کا شاخسانہ قرار دینے کی بجائے اس کی بڑی تصویر سامنے لانے پر زور دیا۔ نمبر 2، کانفرنس نے اس سانے کے حوالے سے حکومتی سطح پر اب تک اٹھائے گئے اقدامات کو ناکافی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اس واقعے کے متعلق جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں طلباء تنظیموں کے نمائندوں سمیت BPLA اور کالج انتظامیہ کو بھی حصہ دار بنایا جائے۔ اس واقعے کی محرکات جو بھی ہوں اس میں حکومت اور محکمہ تعلیم کی ذمہ داری کا تعین کرنا لازمی ہے۔ نمبر 3، سائنس کالج ہمارے صوبے کا سب سے قدیم اور مقبول تعلیمی ادارہ ہے۔ اس میں ہزاروں طلباء زیر تعلیم ہوتے ہیں، لیکن جن بنیادی مسائل کا سامنا آج بھی ہزاروں طلباء کر رہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کی حیثیت کیا ہے اور بلوچستان میں تعلیم کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس کالج کا ہاسٹل گزشتہ ایک عرصے سے بند پڑا ہے۔ اس کانفرنس کا پرزور مطالبہ ہے کہ ہاسٹل کو فوری طور پر کھول دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان ہزاروں طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے۔ گوادر، ریکارڈنگ اور سوئی گیس والے صوبے کی دارالحکومت میں طلباء کے لیے ایک بس بھی میسر نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے علاوہ نئے کلاس رومز اور انفراسٹرکچر کی سہولیات کو بھی ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور 1 مہینے کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے۔ متاثرہ بلڈنگ کو اثر نو تعمیر کرنے سے پہلے سول انجینئرنگ کے کسی ماہر ٹیم مجوزہ طور پر بیوٹمز کے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے اس کا جائزہ لیا جائے کہ بلڈنگ میں اثر نو تعمیر کی گنجائش موجود ہے۔ یہ کانفرنس سائنس کالج کی انتظامیہ بالخصوص وائس پرنسپل ضیاء الحق کو اور اس واقعے کے نقصانات کو قابو کرنے اور کلاسز کو دوبارہ شروع کرنے پر پرنسپل اور سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ نمبر 4، بلوچستان کے بیشتر تعلیمی اداروں کو سیکیورٹی کے نام پر یرغمال بنایا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کے ماحول کو جبر، تشدد اور گھٹن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بعض اداروں میں بالواسطہ سیکیورٹی فورسز موجود ہے جبکہ دیگر اداروں کو بلا واسطہ طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ کانفرنس تعلیمی اداروں میں جاری سیکیورٹائزیشن کے عمل کو سختی سے رد کرتی ہے اور اس عمل کو پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی توسیع پسندی کی کوشش کا حصہ سمجھتی ہے، جس کے خلاف کانفرنس میں شریک تمام سیاسی جماعتیں اور طلباء تنظیمیں عملی جدوجہد کو مزید تیز کرنے کا عہد کرتی ہے۔ یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں کو ڈی سیکیورٹائز کی جائے، بالخصوص بلوچستان یونیورسٹی سے FC کو فی الفور نکال دیا جائے۔ نمبر 5، پاکستان میں 1984 میں بدنام زمانہ فوجی عامر جنرل ضیاء الحق نے طلباء یونینز پر پابندی لگا کر ایک تعلیم یافتہ اور جمہوری مستقبل کے سوال کو 3 دہائیوں کے لیے خطرناک طور پر غیر یقینی بنا دیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ طلباء یونینز پر پابندی کو کس نے ابھی تک برقرار رکھا ہے۔ طلباء یونینز کی بحالی کے بغیر پاکستان میں جمہوریت کا دعویٰ اس طرح بے بنیاد رہے گا جس طرح پاکستانی ریاست کا امن قائم کرنے اور پاکستان کی سیاست میں عدم مداخلت کے دعوے ہوتے ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد
18ویں آئینی ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ یہ نمبر 6 ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ وفاقی اکائیوں کو منتقل ہو چکا ہے، جس پر کچھ عرصے سے یکساں تعلیمی نصاب جیسے حملے جاری ہے۔ صرف یکساں نصاب تعلیم نہیں بلکہ HEC کا ادارہ بذات خود 18ویں آئینی ترمیم کی روح کی منافی ہے اور ملک کو سنٹرلائز رکھنے کا منصوبہ ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور صوبوں کی سطح پر بھرپور اختیارات کے ساتھ HECs قائم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صوبائی بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے کم سے کم 15 ارب روپے مختص کیا جائے۔ نمبر 7، یہ کانفرنس تعلیمی اداروں کی نجکاری کی کوششوں کو سختی سے مسترد کرتی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے تعلیمی اداروں کی زمینوں پر قبضوں کی مخالفت کرتی ہے اور اس کے خلاف سخت سے سخت جدوجہد کا اعادہ کرتی ہے۔ نمبر 8، بلوچستان میں تعلیمی اداروں کے اندر جبری گمشدگیوں کے طریقہ کار سے کام لینے والوں کو پتہ ہو کہ جس رد عمل کا آج ریاست کو سامنا ہے وہ اس جبر اور استبداد کا نتیجہ ہے، جس کا استعمال بلوچستان یونیورسٹی، بولان میڈیکل کالج، سائنس کالج اور صوبے کے دیگر اداروں میں سیاسی کارکنوں کے خلاف ہوتا رہا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں بھی سیاسی کارکنوں کے خلاف جبری گمشدگیوں جیسے استبداد کے طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے، وہاں قذافی کے لیبیا جیسے شکست وریخ سے روزمرہ کی ریاست کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں شکست وریخ کا نقطہ ارتکاز بلوچستان بن چکا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری اسی ایک قوت پر آتی ہے جو انتخابی اور حکومتی امور اور ترقیاتی منصوبوں سے لے کر تعلیمی معاملات، ٹیکوں اور ایرانی ڈیزل کے ڈبوں تک اپنے کنٹرول میں رکھ چکی ہے۔ نمبر 9، اس کانفرنس کے تمام شرکاء کو بخوبی پتہ ہے کہ بلوچستان اور پشتونخوا کے وسائل پر ایک پاکستان کے نام سے قابل صوبے ادارے طبقے کو پنجاب اور اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں ہمارے طلباء کی مخصوص نشستیں بھی گوارا نہیں ہیں اور ہر سیمسٹر میں ہمارے طلباء کو مخصوص نشستوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کا مطالبہ ہے کہ نہ صرف مخصوص نشستوں میں کٹوتی کا سلسلہ ختم کیا جائے، بلوچستان کے لیے مختلف اسکالرشپس کو عملی طور پر بحال کیا جائے، بلکہ اگر مختلف قوموں کو ایک ساتھ رکھنے کی خواہش باقی ہے تو محکوم قوموں کو زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد خود مختاری دینے کی سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نمبر 10، یہ کانفرنس افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی اور خواتین کے حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتی ہے اور اقوام متحدہ سے ان انسان دشمن اقدامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 11، یہ کانفرنس خیبر پختونخوا میں سرکاری تعلیمی اداروں کی اراضیاں بیچنے کے حکومتی منصوبے اور بلوچستان میں ان جیسے منصوبوں کے ارادوں کو پشتون اور بلوچ دشمنی سے تعبیر کرتی ہے۔ پختونخوا میں جو ذہنیت دہشت گردوں کی شکل میں تعلیمی اداروں کے خلاف کار فرما رہی ہے، اسی ذہنیت سے جڑی ہوئی صوبائی حکومتیں تعلیمی اداروں کا کباڑہ کرنے پر گزشتہ 2 دہائیوں سے لگی ہوئی ہے۔ ہم ریاست کو خبردار کرتے ہیں کہ جن کا راستہ تم نے 9 مئی کا ڈرامہ رچا کر پنجاب اور اسلام آباد میں روکا، ان کو کبھی طالبان کے ذریعے، کبھی RTS کے ذریعے اور ابھی فارم 47 کے تحت خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر مسلط کرنے کے پیچھے پشتون بلوچ قومی سوال کو فل سٹاپ لگانے کی خواہش کار فرما ہے، جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کام میں سن 47 کے فرنگی ماہرین بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ فارم 47 کے دیسی ماہرین تو شرمندگی کے نت نئے خط و خال کا تماشا دیکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 12، اس کانفرنس میں شامل تمام سیاسی جماعتیں یہ عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے تنظیمی ڈھانچوں کے اندر اپنی طلباء تنظیموں اور طالب علم کارکنوں کو بھرپور نمائندگی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں شریک وہ جماعتیں جو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی رکھتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اسمبلی میں اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے لیے قانون سازی کے لیے متفقہ قرارداد لائیں گے۔ کچھ فیصلے جو اس اعلامیے کا حصہ نہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ان تمام شرکائے کانفرنس نے حکومت کو 1 مہینے کا ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے کہ
1 مہینے کے اندر وہ کلاس رومز یا سائنس کالج کا وہ حصہ جو جل کر راکھ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. اور کلاسز تو ابھی تک شروع ہے, اس پر ہم نے وہاں پہ بھی اعلامیہ میں بھی ہمارے اساتذہ کرام کو, پرنسپل صاحب کو خراج تحسین پیش کیا, لیکن پھر بھی اس وقت جس حالت میں وہ بچوں کو وہاں پہ پڑھا رہا ہے, وہ کوئی صحافی بھائی, کوئی میڈیا کے دوست جا کے دیکھ سکے کہ 21ویں صدی میں کوئٹہ کے, بلوچستان کے کیپٹل کوئٹہ کے دل میں سائنس کالج کے بچے اس وقت لانو میں بیٹھ کے سبق پڑھ رہے اور سب حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے 13 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو 1 مہینے کے اندر تمام سٹیک ہولڈر سے اس پہ بات بھی کرے گی اور معاملات کے خدا نخواستہ حل نہ ہونے کی صورت میں احتجاج کا اپنا لائے عمل دے گی. اس کمیٹی میں خود ہوں, سیاسی جماعتوں سے اسلم بلوچ صاحب نیشنل پارٹی سے ہے, غلام نبی مری BNP مینگل سے ہے, نصر اللہ خان زیری پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی سے ہے, احمد جان NDM سے ہے, نور بادشاہ PTM سے ہے, ایڈوکیٹ مصطفیٰ زاہد صاحب HDP سے ہے, مولانا عبدالقادر لونی صاحب JUI نظریاتی سے ہے, کلیم اللہ بڑیچ ہمارے اکیڈمک سٹاف ایسوسیشن یونیورسٹی کیسر یونیورسٹی سے ہے, طارق بلوچ صاحب ہمارے جو BPLA کے مرکزی صدر ہے وہ ہے, عظمت اللہ کاکڑ سائنس کالج کے پرنسپل ہے جو اس کا حصہ ہے, نظام الدین کاکڑ جو گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن سے ہے وہ اس کا حصہ ہے, اور جماعت اسلامی سے عبدالمتین اخنزادہ اس کا حصہ ہے. تو یہ وہ خط و خط. اس کے علاوہ آج